جبریل السلام سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول مل احسان، احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم رب العالمین کی بندگی کرو، اس طرح کرو گویا کہ تم رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ رب کی بندگی کرو اس شعور کے ساتھ، اس احساس، تصور اور خیال کے ساتھ کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس احساس میں ڈوب کر اللہ کی بندگی کرو، اس کا نام احسان ہے۔ اور اگر تم یہ خیال نہیں پیدا کر سکتے ہو اپنی نماز کے اندر، اس خیال کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہوں، اس سے ایک چھوٹا درجہ ہے احسان کا، وہ یہ ہے کہ تم کم از کم یہ تصور پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اب اس تصور سے نماز پڑھو، اس کا نام احسان ہے۔ احسان کسے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی تم ایسی بندگی کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ یہ دین اسلام کا اعلیٰ مرتبہ ہے، اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر خدا نخواستہ اتنا بڑا ایمان تمہارے پاس نہ ہو، اپنے رب کا تصور اس قدر پیدا نہ کر سکو، ایسا شعور عبادت کے اندر نہ پیدا ہو سکے، تو کم از کم یہ شعور ضرور پیدا کرنا اپنی عبادت کے اندر کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اس شعور کے ساتھ رب کی بندگی کرو، اس کا نام احسان۔ اور یہ ایمان کا، دین اسلام کا بڑا درجہ ہے، ٹاپ پر ہے۔ آج ہم بندگی کرتے ہیں تو کیسی بندگی کرتے ہیں؟ جھٹپٹ والی بندگی کرتے ہیں۔ ہم اپنی نماز کے اندر یہ تصور کہاں سے پیدا کر پائیں گے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ تصور تو دور کی بات ہے، یہ بھی تصور ہماری عبادت کے اندر نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور بھی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ تصور بھی پیدا ہو جائے نا تو نماز میں اٹھک بیٹھک نہیں کریں گے، نماز کی طرح پڑھیں گے، نماز سنت کے مطابق ادا کریں گے، نماز کو لذت اور چاشنی کے ساتھ عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے جیسے لگے گا دل لگ رہا ہے، جیسے لگ رہا ہے نماز چھوڑ کے نہیں بھاگے، جیسے لگے گا سجدے میں پڑے رہیں، جیسے لگے گا رب سے مانگتے رہیں، جیسے لگے گا تسبیح پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، رب سے مانگتے رہیں، رب سے دل لگاتے رہیں، رب کے لیے قیام کرتے رہیں، رکوع کرتے رہیں، سجود کرتے رہیں۔ یہ عبادت، یہ احسان، یہ احسان کہاں پیدا ہو پاتا؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ایسی نماز پڑھتے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین حیوان کی کیفیت سے نماز میں منع فرمایا، 3 قسم کے حیوان کی کیفیت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ پہلا ہے کوا، آپ نے فرمایا کوے کی طرح چونچ مارنے کی طرح نماز نہ پڑھو، جلدی جلدی رکوع کیا، سجدہ کیا، اٹھک بیٹھک کیا، بھاگ گئے، کوے کے چونچ مارنے کی طرح بندگی نہ کرو، ایک حیوان۔ دوسرا حیوان کتا، آپ نے فرمایا کتے کی طرح ہاتھ بچھا کر سجدہ مت کرو۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی سجدہ کرتے ہیں مردوں میں، اور عورتوں میں، عورتیں ایسے ہی نماز پڑھتی ہیں اکثر و بیشتر، ہاتھ زمین پر پھیلا کر نماز پڑھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، مرد ہو یا عورت ہو، کتے کی طرح بازو زمین پر نہیں پھیلانا ہے، کہ ہماری کیونی زمین سے الگ ہونی چاہیے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ جیسے آپ حرم میں دیکھتے ہیں، حرمین میں دیکھتے ہیں، مسجد نبوی اور مسجد حرام میں دیکھتے ہیں، وہاں عورتیں کیسی نماز پڑھتی ہیں؟ مردوں کی طرح۔ ہمارے ملکوں میں کیسی نماز پڑھتی ہیں؟ اپنی مرضی والی عبادت ہے، رب کی بندگی ہم اپنے من سے ایجاد کر رہے ہیں، ایسے کرنا چاہیے، اس میں پردہ ہے، اس میں اچھا ہے، یہ اچھا لگتا ہے۔ عبادت آپ کی مرضی کی نہیں ہے، عبادت خالق کی ہے، اور مرضی بھی خالق کی ہے۔ عبادت ویسی کریں جیسے اللہ نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بندگی کی ہے ویسے بندگی کرنا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ تو یہ دوسرا حیوان، کتے کی طرح بازو بچھا کر سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا حیوان اونٹ، آپ نے فرمایا جیسے اونٹ کسی جگہ کو خاص کر لیتا ہے، تم کسی جگہ کو اس طرح سے خاص مت کرو۔ جو آدمی مسجد میں کوئی جگہ اپنے لیے متعین کر لیتا ہے، مصلی بچھا لیتا ہے، بچھا رہتا ہے، میں وہی نماز پڑھوں گا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ سب سے بدترین چوری وہ ہے
جو نماز کی چوری ہے. یہ حدیث سنا آپ نے؟ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ نماز کا چور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کا چور وہ ہے جو اچھے سے رکوع اور سجدہ نہ کرے. ہماری نمازیں ایسی ہوتی ہیں چور کی طرح, چور اچکوں کی طرح نماز ہوتی. ہم عبادت صحیح سے نہیں کرتے. میں احسان بتا رہا ہوں, احسان سمجھیے, اللہ کے احساس میں ڈوب کر رب کی بندگی کرنا. ایسی بندگی ہماری نہیں ہوتی, چوروں والی ہماری عبادت ہوتی ہے.